الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يغضب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد إليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء وكيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ذل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وغربة وثقى. أوى بمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه بارد واقع نازل. وإن تفيضوا منه كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله. فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. وعجباه كيف هذه الغفلة، فإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل. سيضرب عليهم دبل رحيل فيرتحلون عما قليل وأسفاه إلى متى تلك الرقدة. ونحن في دار بالبلاء محفوفة والعذر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزالها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتانسون وأحباء لا يتزاورون. وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا. ما أسرع الطلب رغبة السفر وقل الزاد ونفسا. إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحضناه، إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وكلت الديدان محاسننا ونسرمت الأعزاء. فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته عذبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وسبحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم، يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق: توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلوات على نبيه وحبيبه، وقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله أجمعين. والصلاة والسلام على إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين وبعد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. والصلاة والسلام على حسن بن علي المجتبى. والصلاة والسلام على حسين بن علي الشهيد بكربلاء. والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين. والصلاة والسلام على محمد بن علي باقر العلم بعد النبي. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الطاهر الطهر. والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا والصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد. والصلاة والسلام على علي بن محمد النقي الناصح الأمين. والصلاة والسلام على حسن بن علي العسكري.
والصلاة والسلام على حجة بن الحسن العسكري القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وزياد الإقبال وغلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حضرات، ماہ مبارک رمضان کی آمد کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں. ضیافت الہی کو آپ حضرات نے قبول فرمایا اور ظاہر ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان آپ تمام حضرات کو نصیب ہوا. آپ خوش نصیب ہیں کہ یہ بھی رمضان آپ کے زندگی میں میسر ہوا. ظاہر ہے کہ یہ بہت عظیم نعمت ہے، یہ عظیم رحمت ہے. یہ نعمت اور رحمت کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. ابھی اس دوسرے خطبے کے آخر میں جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں عدل یعنی انصاف اور احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے. اور یہ مبارک مہینہ اس آیت کے حکم کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی تاکید کر رہا ہے. اس مہینے میں ہم خصوصی طور پر ہم عدل و انصاف سے کام لیں اور ایک دوسرے کے اوپر احسان کریں. اس لیے کہ اگر ہم نے اس مہینے میں اس تمرین کو انجام نہیں دیا، اپنی تربیت نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، تو پھر اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ملے گا. اور یہ مہینہ ہی اس بات کے لیے ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. ارشاد ہو رہا ہے کہ کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ارشاد پروردگار ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزہ واجب کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، لکھ دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی کے لیے عدالت شرط ہے. اگر عدالت کسی میں نہیں ہے تو تقوی نہیں ہو سکتا ہے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یہ پروردگار یہ شاید کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ جبکہ وہ جانتا ہے، وہ عالم بالغیب ہے، وہ جانتا ہے، آئندہ کی باتیں جانتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. یہ لفظ شاید کیوں استعمال کیا؟ یہ لفظ شاید اللہ نے اپنے لیے نہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو معلوم ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں آیا تقوی اختیار کریں گے کہ نہیں، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد، ماہ صیام گزارنے کے بعد اس طریقے سے ہم تقوی اختیار کریں گے کہ نہیں. ممکن ہے کہ اگر ایک آدمی سے خطاب ہوتا، اگر صرف ایک آدمی سے خطاب ہوتا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے والوں کے اوپر، یقیناً ایک آدمی کی حالت اللہ جانتا ہے اور اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا. لیکن یہاں پر تمام مومنین سے خطاب ہے، تمام انسانوں سے تقریباً خطاب ہے کہ ہم نے تمہارے پر روزہ فرض کر دیا ہے تاکہ شاید کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. ممکن ہے کہ کچھ لوگ تقوی اختیار کریں اور کچھ لوگ تقوی اختیار نہ کریں. تو یہ جو
تبعیض ہو گئی ہے، یہ جو اختلاف ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے تقوی اختیار کریں گے، کچھ تقوی اختیار نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ جب خطاب سب کے ساتھ ہے تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی ممکن ہے کہ تم میں کچھ ایسے افراد ہوں کہ روزہ رکھنے کے باوجود صبح سے سحر کے وقت سے اذان صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک فاقہ کرنے کے باوجود ان میں تقوی کی جیسی خصوصیت پیدا نہ ہوئی ہو۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے عدالت، وہ ہے عدالت۔ اور اسی خطبے میں آخری کے سطروں میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دے رہا ہے۔ اور عدل کے معنی یہ ہیں کہ جو شے جس جگہ پہ ہونی چاہیے اور جس مناسبت سے ہونا چاہیے، جس طریقے سے ہونا چاہیے، اس شے کو، اس چیز کو اسی طریقے سے اس کی جگہ پر مناسب طریقے سے رکھا جائے، تو یہ ہے عدالت۔ کبھی عدالت جو ہے وہ ظلم کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، عدالت کا لفظ، یعنی ظلم اور عدل یہ دو لفظ ہیں۔ اور کبھی عدل جو ہے وہ تبعیض کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، کبھی عدل جو ہے وہ تبعیض یعنی امتیاز پیدا کرنا، کہ سب ایک برابر ہیں لیکن ہم نے کسی کے ساتھ تبعیض کی، امتیاز پیدا کیا، جو اپنا قریبی ہے، اپنے وطن کا ہے، اپنا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، اس کو ہم نے زیادہ دے دیا جبکہ وہ اس کی خصوصیات، اس کے حالات دوسرے جیسے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ ظلم، یہ بھی ظلم ہے، لیکن وہ جو تبعیض ہے وہ الگ ہے۔ تو عدل جو ہے ایک عمومیت رکھتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے عدل کے ساتھ ساتھ، قسط، قاف سین تو، قسط، یہ بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو عدل کے معنی میں لیتے ہیں اور کبھی کبھی یہ الگ معنی رکھتا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ برابری، آج کل اسلام کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ اسلام میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، یعنی وہاں پر وہی قسط کے معنی لیتے ہیں کہ یہاں پر اسلام برابری کا مطالبہ، برابری کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اسلام برابری کا بھی حکم دیتا ہے اور اسلام عدالت کا بھی حکم دیتا ہے، یعنی قسط کا بھی حکم دیتا ہے اور عدالت کا بھی حکم دیتا ہے، لیکن موارد فرق کرتے ہیں، جگہیں فرق کرتی ہیں، موقع محل فرق کرتا ہے، کہاں پر برابری کا حکم ہوگا اور کہاں پہ برابری کا حکم نہیں ہوگا۔ مثلا اگر ایک بچہ 4 سال کا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ 20-22 سال کا ہے، کیا دونوں کو 4 روٹی دی جا سکتی ہے؟ یہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو 4 روٹی دی جائے۔ جو 4 سال کا بچہ ہے اس سے بھی کہا جائے کہ تم کو 4 روٹی کھانی ہے، اور جو 20-22 سال کا ہے اس سے بھی کہا جائے کہ تم بھی 4 روٹی کھاؤ۔ تو یہ جو ہے یہاں پر اگر کوئی کہے کہ نہیں، برابری کا تقاضا یہ ہے، اسلام برابری کا حکم دے رہا ہے کہ دونوں کو 4 روٹی دی جائے اور دونوں 4 روٹی کھائیں، تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدالت کے خلاف ہے، یہ برابری نہیں ہے۔ بلکہ برابری یہ ہے اور بلکہ عدالت یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اور جس کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو دے دیا جائے۔ اب اگر کوئی اسلام کے اوپر، کوئی خدا کے اوپر تہمت لگاتا ہے کہ اللہ عادل نہیں ہے، تو یہ بالکل سراسر غلط بات ہے۔ اللہ عادل ہے، اور کیوں نہ عادل ہو، جب وہ عدالت کا حکم دے رہا ہے تو عدالت سے کام کیوں نہیں لے گا؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو عدالت کا حکم دے رہا ہے، انصاف سے کام لینے کا حکم دے رہا ہے، تاکہ تمہارے درمیان ایک اچھا سماج، تمہارے معاشرے میں انصاف پیدا ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اور یہ مہینہ بہت ہی بہترین مہینہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس طریقے سے بنی امیہ کے زمانے میں لوگوں نے یہ تہمت لگائی کہ اللہ عادل نہیں ہے اور اللہ سے عدل کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اور اللہ جو کرے گا وہی صحیح ہے، اگر وہ غلط کر دے تب بھی صحیح ہے، اگر وہ صحیح کرے تب بھی صحیح ہے، اگر غلط کرے تب بھی صحیح ہے۔ مثلا اشاعرہ ایک فرقہ تھا، ایک گروہ تھا، بہت ہی محدود افراد تھے، ایک چھوٹا گروہ تھا۔ آج کل وہ فرقہ ختم ہو چکا ہے، دوسرے نام سے یہ پیدا ہو گئے ہیں اور پائے جا رہے ہیں بعض جگہوں پہ۔ بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ عادل نہیں ہے، اور کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اگر اللہ کو عادل مان لیں گے تو ہماری حکومت زوال پذیر ہو جائے گی، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ اللہ کو عادل نہیں مانتے تھے اور اللہ کے ظلم کے قائل تھے۔ یہاں تک وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ، اگر اللہ چاہے تو علی کو جہنم میں ڈال دے
اور ابن ملجم کو جنت میں ڈال دے۔ یا شاعرہ فرقہ اتنا گمراہ فرقہ تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ چاہے، چونکہ عادل نہیں ہے اور جو وہ کرتا ہے وہی عدل ہے، جو وہ کرے وہی عدل ہے، وہی انصاف ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو عقل کہے وہی عدل ہے، جو عقل کہے وہی عدل نہیں ہے، اور جو عقل کے خلاف ہو وہی ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ جو کرے وہی عدل ہے اور جو نہ کرے وہ غلط ہے۔ تو اس طریقے سے وہ کہتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے، اور اس کے سلسلے میں بہت سی آیات ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ نے جو روزہ واجب کیا ہے اور روزے کے سلسلے میں جو رخصت دی ہے، نماز کے سلسلے میں جو موقع محل کے حساب سے اس نے جو اجازت دی ہے، یہ سب عدالت کی بنیاد پر ہے۔ جیسے کہا گیا کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو ظلم نہیں ہے، تم پر ظلم نہیں ہوگا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تم مسافر ہو، تمہارے لیے نماز پڑھنا 4 رکعت سخت ہے، تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ تم اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر نماز پڑھو۔ تم اگر وضو کر کے غسل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عدالت کے تقاضے کے اوپر ہے۔ یا مثلا روزے میں بھی عدالت ہے، تمام عبادتوں میں اللہ کی عدالت ہے، تمام عبادتوں میں اللہ کی عدالت ہے۔ نماز میں بھی اللہ کی عدالت ہے، روزے میں بھی اللہ کی عدالت ہے۔ اگر تم بیمار ہو، اگر تم مسافر ہو تو روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھ دینا۔ اگر تم سال بھر بیمار رہو تو تم کفارہ دے دینا۔ اور یہ مسئلہ یہاں پہ بیان بھی کر دوں کہ اگر کوئی اس سال رمضان میں بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو یہ نہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کریں، کفارہ کتنا ہے؟ ابھی کفارہ نہیں دینا ہے۔ اگر کوئی آج کا روزہ بیماری کی وجہ سے یا مسافرت کی وجہ سے نہیں رکھ سکا ہے تو ابھی کفارہ نہیں دینا ہے۔ رمضان گزر جانے کے بعد عید کے دوسرے دن سے جب بھی وہ چاہے روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ جو عید فطر ہے اور عید قرباں ہیں، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی عاشور کے دن روزہ نہ رکھے تو اس کے علاوہ جب بھی وہ روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ سال بھر بیمار تھا اور بیمار رہ گیا تب جو ہے وہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اس کو جو ہے ایک روزے کے بدلے میں کفارہ دینا ہوگا، یعنی 1 مد طعام، یعنی تقریباً 3 پاؤ گیہوں چاول یا جو اس کی غذا ہے وہ دینی ہوگی۔ عزیزو، یہ ہے عدالت۔ عدالت جو ہے وہ ہر جگہ ہے، عبادت میں بھی ہے، عدالت اپنے امور کو انجام دینے میں بھی ہے، عدالت اپنے گھروں میں بھی ہے، عدالت افطار کھلانے میں بھی ہے، عدالت افطار کھانے میں بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ عدالت کو طاق پہ رکھ دیا، افطار جو ہے وہ 7:30 بجنے والے ہیں اور یہاں کے مثلا کمیٹی والوں نے یا دوسرے مومنین نے اپنے گھروں میں یا کہیں دوسری جگہ پہ افطار کے سامان رکھ دیے کہ مومنین جب افطار کا ٹائم ہو جائے گا تو افطار کریں گے۔ اب کوئی صاحب گئے، انہوں نے 1 مٹھی کھجور اٹھا لی، دوسرے صاحب گئے، انہوں نے 1 پورا سیب لے لیا یا بہت سی چیزیں دوسری لے لیں، اور دوسرے لوگ محروم ہو گئے، دوسرے لوگوں کو یہ حصہ ان کا نہیں ملا، تو معلوم ہے کہ یہاں پہ عدالت نہیں ہے۔ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو افطار کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی افطار کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ جو میزبان ہو اس نے سب کے حساب سے میوے ہیں، پھل ہیں یا دوسری غذائیں رکھی ہوں، تو ہم کو اپنا حصہ لے کر افطار کرنا چاہیے اور پھر بعد میں دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ان غذاؤں سے محروم نہ ہونے پائیں۔ تو ہم کو بھی افطار کرنے میں بھی عدالت کا خیال کرنا ہے، سحر کھانے میں بھی عدالت کا خیال کرنا ہے، اور پورا دن گزارنے میں بھی عدالت کا خیال کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عدالت سے دور ہو جائیں، اور یہ عدالت ہی ہے، یہ عدالت ہی ہے کہ آج ہم اس کا جو دامن پکڑے ہوئے ہیں اور عدالت کے ساتھ حکم قرآن کے مطابق، پروردگار کے حکم کے مطابق عمل انجام دے رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں۔ ہم عدالت کی وجہ سے ہم اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، ہم عدالت کی وجہ سے صلح کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ صلح کا پیغام دینا، یہ اتحاد کا پیغام دینا، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ عدالت کا تقاضا ہے۔ یہ ہمارے معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ تھی کہ انہوں نے صلح بھی کی ہے اور موقع آیا تو مجبور ہوئے تو جنگ بھی کی ہے، لیکن انہوں نے جیسا کہ ابھی 15
رمضان المبارک آنے والی ہے، دوسرے امام کی ولادت کی تاریخ ہے، امام نے جو صلح کی ہے دشمن سے، مخالفین سے جو صلح کی ہے، اس صلح میں بہت بڑی شجاعت ہے، اس صلح میں بہت بڑی شجاعت ہے۔ تو کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو صلح کرے وہ بزدل ہوتا ہے، نہیں، صلح میں بھی شجاعت ہوتی ہے اور اتحاد کا پیغام دینے میں بھی شجاعت ہوتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے فلاں لوگوں سے اتحاد کر لیں، وہ اتحاد کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ عزیزو، کوئی اگر اسلام کو قبول نہ کرے تو کیا ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ اگر کوئی اللہ کی عدالت کو قبول نہ کرے تو ہم جو ہے اللہ کی عدالت سے انکار کر دیں گے؟ یہ اتحاد کا پیغام اللہ کا پیغام ہے، یہ نبی کا پیغام ہے، یہ اماموں کا پیغام ہے، یہ مراجع کرام کا پیغام ہے، یہ علماء کرام کا پیغام ہے۔ یہ اتحاد کے خلاف کسی کو لب کشائی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے، بعض ذاکرین یہ سننے میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا اتحاد ہے، یہ کیسا اتحاد کہ ان لوگوں سے اتحاد کیا جائے جنہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی۔ یقیناً سازش ہوئی ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں، اسلام کو یقیناً نقصان پہنچایا ہے، لیکن کیا مولا کائنات کے زمانے میں اسلام کو نقصان پہنچانے والے افراد نہیں تھے؟ لیکن کیا انہوں نے جنگ کی، ہر ایک سے جنگ کی؟ نہیں، جہاں پہ جنگ واجب ہوتی تھی انہوں نے جنگ کی۔ یہ کتنا بیہودہ جملہ ہے کسی ذاکر کا کہ یہ اتحاد کا لالی پاپ لیے ہوئے ہم کو ان لوگوں سے اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں کہ جن سے ہم اتحاد نہیں کر سکتے۔ عزیزو، انہی خطیب کی گفتگو میں نے یہ بھی سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہر ایک چیز کی ضد ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی ضد ہوتی ہے اور وہ چیز اپنے ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ اب اگر یہ بات صحیح ہے کہ صحیح ہے تو بتائیے اتحاد کی ضد کیا ہے؟ اتحاد کا اپوزٹ کیا ہے؟ اتحاد کا اپوزٹ اختلاف ہے۔ اب بتائیے اللہ اختلاف کو پسند کرے گا یا اتحاد کو پسند کرے گا؟ معصومین علیہ السلام اختلافات کو پسند کریں گے یا اتحاد کو پسند کریں گے؟ عزیزو، یہ اتحاد جو ہے یہ قرآنی پیغام ہے۔ اگر کوئی دوسرا قبول نہیں کر رہا ہے تو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم قرآنی پیغام کو، قرآنی دعوت کو فراموش کر دیں۔ اور یہ اتحاد عدالت کی بنیاد پر ہے، اور یہ عدالت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم کو لوگ بزدل سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم بزدل نہیں ہیں۔ ہم اگر اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں اس میں بھی شجاعت پائی جا رہی ہے، اس میں بھی شجاعت پائی جا رہی ہے۔ اور اگر آج مراجع کرام نے اگر واجب کفائی کا فتویٰ دیا ہے کہ فلاں لوگوں سے جہاد واجب کفائی ہے، اب کچھ لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں جو پہلے اتحاد کا پیغام دینے والوں کی مخالفت کر رہے تھے؟ یہ کیسا اتحاد؟ یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے نبی کے زمانے میں قرآن میں بھی آیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جا کے جنگ کرو، وہ کہتے تھے ابھی جنگ کا کیسے کر سکتے ہیں، ابھی تو ٹھنڈک ہے یا ابھی گرمی ہے، فلاں موسم میں جنگ کریں گے، فلاں زمانے میں جنگ کریں گے۔ اور جب فلاں زمانہ آتا تھا تب بھی کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر آ جاتے تھے۔ تو جب وہ مراجع کرام اتحاد کا پیغام دے رہے تھے تب بھی مراجع کرام کی مخالفت، اور جب آج جہاد کفائی کا، واجب کفائی کا فتویٰ دے رہے ہیں تب بھی بعض حضرات مخالفت کر رہے ہیں، نہیں کہاں جا سکتے ہم، حالات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کربلا کے اور عراق کے حالات سے متاثر ہو کر آگے بڑھے ہیں، کیا کسی نے کہا؟ یہ بہت کم افراد نے کہا ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے امید تھی جو اتحاد کی مخالفت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں ان لوگوں سے امید تھی کہ وہ عراق کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مظاہرہ کریں گے اور کم سے کم اس کو کنڈم کریں گے، لیکن بہت سے لوگ خاموش ہیں جو اتحاد کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ عزیزو، یہ عدالت اگر ہمارے پاس نہ ہوتی، یہ اسلام ہے اور اسلامی عدالت ہے کہ آج شیعہ مذہب، یہ شیعہ مذہب کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، یہ شیعہ مذہب آج تکریت کیا، آج فلوجہ کیا، آج موصل کیا، یہ اگر عدالت کے ماننے والے نہ ہوتے، عدالت کے اوپر عمل پیدا نہ ہوتے، تو یہ موصل اور تکریت اور یہ جو دوسرے شہر ہیں جہاں پر داعش والوں کا، دہشت گردوں کا قبضہ ہوا ہے، صرف یہی نہیں، آج ریاض اور جدہ کا بھی نام و نشان نہ ہوتا، آج ریاض اور جدہ کا بھی نام و نشان نہ ہوتا۔ لیکن یہ عدالت ہے، یہ اسلام پسندی ہے، یہ عدالت پسندی ہے کہ آج ہم
اسلام پسندی کی وجہ سے، عدالت کی وجہ سے، کہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ ہو، کوئی ناحق قتل نہ کیا جائے۔ اس لیے ہم دنیا میں مظلوم بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ مظلومیت ہماری ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ ستایا جائے گا، ہمیشہ دبایا جائے گا، یہ کہاں تک ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک وہ وقت آئے گا کہ وہ امام جو حجت پروردگار ہے، جو تمام ظلم کو دیکھ رہا ہے، یقیناً وہ دیکھ رہا ہے کہ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں یا عراق میں یا کربلا میں، جو ایک کربلا میں بھی ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو امام زمانہ کے حوالے سے بہت گمراہ کن باتیں کر رہا ہے۔ آپ حضرات آج کی یا کل کی خبروں میں سنا ہوگا، وہاں کے حالات بھی بہت ہی کشیدہ ہو گئے ہیں، اور یہ سب دشمنوں کی سازش ہے۔ لیکن ہم عدالت کی وجہ سے ہم کافی صبر کر رہے ہیں۔ اگر عدالت نہ ہوتی، اگر اسلام پسندی نہ ہوتی، یہ تکرید موصل کیا آج ریاض اور جدہ کا بھی نام و نشان نہ ہوتا، اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی۔ لیکن ہم اپنے عدالت یعنی اسلامی عدالت کی وجہ سے ہم بہت صبر کر رہے ہیں۔ لیکن پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اور آج جمعے کا واسطہ ہے کہ ہمیں اتنی شجاعت اور اتنا حوصلہ عطا فرما اور صبر کرنے کی قوت بھی عطا فرما کہ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف ہم دہشت گردی کے گروہ میں شامل نہ ہونے پائیں، دہشت گردوں کے گروہ میں شامل نہ ہونے پائیں۔ اور یہ عدالت ہی ہے، اور یہ عدالت ہی ہے کہ ہم دہشت گردی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے، ہمارے یہاں مذہب میں عدالت ہے، انصاف ہے، اس لیے ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے وہ طالبان ہو، چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ آل سعود ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، کسی بھی شکل میں دہشت گردی کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا امتیاز نہیں ہے کہ بحرین میں وہ مومنین اور وہ عوام جو حکومت کے خلاف ہیں ان کو دبا دیا جا رہا ہے، اور آل سعود اپنی فوج بھیجتا ہے، لیکن اور ان کو دہشت گرد کہتا ہے جو حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یا سعودی عرب میں بعض شہروں میں جو حکومت کی مخالفت ہوئی ہے اور جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کو دبانے کے لیے بہت زیادہ ظلم و جور سے کام لیا گیا ہے اور ان لوگوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ لیکن عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے اور وہاں پر ایک گروہ جو حکومت کا مخالف نہیں بلکہ یوں کہیے کہ وہ امریکہ، اسرائیل اور سعود کے نمائندے ہیں، وہاں کے عوام نہیں بلکہ وہاں کے نمائندے ہیں، ان تین ملکوں کے نمائندے ہیں جو وہاں پر خلفشار اور ظلم و جور کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ کیا انصاف ہے، یہ عدالت ہے، یہ اسلام کہاں کا ہے کہ اگر تمہارے یہاں، اگر تمہارے ملک میں اگر تمہاری مخالفت ہو رہی ہے تو اس کو دہشت گردی کہتے ہو، اور اگر کسی دوسرے ملک میں، عراق میں اگر اس طریقے کی مخالفت ہو رہی ہے، ایک چھوٹا سا گروہ ایک چھوٹے سے علاقے میں اگر وہ مخالفت کرتا ہے، وہ گروہ مخالفت کرتا ہے، تو اس کو تم کہتے ہو کہ یہ اپنے مطالبات، اپنی ضروریات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے مطالبات کی وجہ سے یہ جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کو بھی گرفتار کیے ہیں جو عراقی نہیں ہیں، ہندوستانی ہیں۔ آج بہت سے ہندوستانی وہاں پر قید ہیں، اذیتوں میں ہیں، مشکلات میں ہیں۔ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ عراقی نہیں ہیں، وہ ہندوستانی ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ عدالت ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی جائیں، ان کو زخمی حالت میں چھوڑ دیا جائے؟ اس طریقے کے حالات عراق میں ہیں۔ یقیناً آج جمعے کا دن ہے اور حالات ایسے ہیں کہ ہمارے لیے بہت تشویشناک ہیں، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے امید رکھی جائے، اللہ کے اوپر توکل کیا جائے، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے، امام زمانہ سے توسل کیا جائے۔ اور یقیناً جو امام زمانہ سے توسل کرتا ہے، اہل بیت سے توسل کرتا ہے، ان کی اللہ مدد کرتا ہے۔ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ بیمار ہوں،
چاہے وہ مظلوم ہوں، چاہے وہ حاجات رکھتے ہوں، چاہے وہ مشکلات سے دوچار ہوں، یہاں پر آپ تمام حضرات کسی کی حاجات ہوں گی، کسی کی نہ کسی کی حاجات ہوں گی، کوئی بیمار ہوگا، کوئی اپنی دلی مرادیں لے کے آیا ہوگا، کوئی اپنے لڑکیوں کی شادی سے متعلق مرادیں لے کر آیا ہوگا، کوئی اپنے اولاد سے متعلق، کوئی روزی روٹی سے متعلق، کوئی اپنے مکان، آج کل ظاہر کہ برسات ہو رہی ہے، مکان بہت سے لوگوں کے ٹپک رہے ہوں گے، زندگی گزارنے کا مناسب انتظام نہیں ہوگا، بہت سے حالات رہتے ہیں، افطار کرنے کے لیے بہت سی جگہ پہ مشکلات رہتی ہیں، لیکن تمام مشکلات کے لیے ہمارے لیے یہ آج کا بہترین دن جو جمعہ کا دن ہے، امام زمانہ سے منسوب دن ہے، اور امام زمانہ کا واسطہ دے کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ ہے، اس ماہ مبارک کی عظمت کا واسطہ ہے، اور جو تو نے ہم کو مہمان بنایا ہے اور تو میزبان ہے، اس میزبانی اور اس عظمت کا واسطہ ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، سب کی دینی حاجات کو قبول فرما، مشکلات کو رفع دفع فرما، تمام زائرین، مجاہدین، مومنین، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مومنین، علماء کرام، مراجع کرام، مجتہدین اعظام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو حج و زیارت کا شرف عطا فرما، نیک اعمال انجام دینے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، بالنے والے عراق سے دہشت گردوں کا، داعش والوں کی جسد خاتمہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔